بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، شرازی فوریکس کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم گولڈ کا ویکلی فور کاسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ ویک کیسے موومنٹ دے سکتا ہے، کون کون سے ایسے امپورٹنٹ لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی سیل اور بائی کی انٹری لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دو زاویوں سے گولڈ کو دیکھیں گے، فنڈامنٹلی اینڈ ٹیکنیکلی، دونوں طریقے سے انالائز کریں گے گولڈ کی مارکیٹ کو کہ گولڈ کیسے موو کر سکتی ہے۔ ہائی ایکسپیکٹڈ ہے اس پورا ویک، بہت زیادہ وولیٹائلٹی ہوگی مارکیٹ میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کنٹینیو 2 اکتوبر سے لے کر 6 اکتوبر تک کنٹینیو کافی زیادہ نیوزز ہیں کرنسی پیئرز میں بھی اینڈ گولڈ باقی ادر پیئرز میں بھی۔ ڈیٹاز چیک کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں مائی ایف ایکس بک پہ، دیکھتے ہیں کون سے دن کون سا ڈیٹا ہے۔ 2 اکتوبر سے یہ جو ہمارا ویک ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے 2 اکتوبر سے، تو ہم 2 اکتوبر سے چیک کریں گے کون سا ایسا ڈیٹا ہے جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ 2 اکتوبر یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے منڈے والا دن، تو ہائی جو امپیکٹڈ نیوزز ہیں یورو کے ریلیٹڈ، تو جو لوگ کرنسی پیئر پہ ٹریڈ کرتے ہیں یورو کے ساتھ، یورو یو ایس ڈی یا یورو جی پی وائی یا اینی وے کسی بھی پیئر پہ بھی، تو وہ لوگ اس پہ نظر رکھیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں گولڈ کی، تو ہم زیادہ فوکس گولڈ کی نیوز پہ کریں گے جو گولڈ کے ریلیٹڈ ہوگی، مینس کے یو ایس ڈالر۔ گولڈ کو ظاہر ہے ہم ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کر دیں تو ہم یو ایس ڈی کے نیوز پہ فوکس کریں گے۔ تو اس کے لیے پی ایم آئی کا ڈیٹا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے گولڈ کے لیے، گولڈ پہ کافی زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے، جس کا فور کاسٹ دیا ہوا ہے 48.9۔ دوسرا یہاں پر پی ایم آئی ہے، آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی، اس کا 47.7 ہے۔ یہ دو کافی زیادہ مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ فیڈ چیئر پاول اسپیچ، اس پہ ضرور نظر رکھیے گا، کیونکہ چیئرمین فیڈ نے ہی کافی زیادہ پالیسی جو ٹائٹ کی ہوئی ہے، تو مارکیٹ کنٹینیو کریش کر رہی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کب تک یہ پالیسی اپنی ٹائٹ رکھتا ہے، زیادہ دیر تک میرے خیال سے یہ نہیں رکھ پائے گا، تو دیکھتے ہیں خیر نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو 2 اکتوبر کے بعد جو 3 اکتوبر ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی کرنسی پیئرز کی ہائی اینڈ لو امپیکٹڈ کی نیوزز ہیں، لیکن ہم نے گولڈ پہ ہی فوکس کرنا ہے۔ تو گولڈ کو اگر دیکھیں، گولڈ کی 3 اکتوبر کو اتنی خاص کوئی نیوز نہیں ہے، میڈیم وغیرہ ہے۔ 4 اکتوبر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کرنسی پیئرز یورو کے ریلیٹڈ بھی کافی زیادہ نیوزز ہیں۔ اس کے علاوہ جی بی پی یو ایس ڈی یا جی بی پی کے ساتھ آپ کسی پیئر پہ بھی کام کرتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ اس پہ بھی نظر رکھیے گا۔ میں کہوں گا ہم زیادہ فوکس گولڈ پہ ٹریڈ کرتے ہیں، تو گولڈ ہی کے ریلیٹڈ نیوز دیکھیں گے۔ تو 4 اکتوبر کو بہت زیادہ جو مارکیٹ کو ولیٹائل کر سکتی ہے، یہ ہائی امپیکٹڈ نیوز جو ہے اے ڈی پی امپلائمنٹ چینج، تو اس پہ نظر رکھیے گا۔ تو دوسرا پی ایم آئی ڈیٹا ہے گلوبل سروس پی ایم آئی، اس کے ساتھ یہ میڈیم امپیکٹڈ بھی ہے، اس پہ بھی نظر رکھیے گا۔ اور یہ جو ہے فیکٹری آرڈرز موم، تو یہ بھی میڈیم امپیکٹ ہے، بٹ اس کا اتنا کوئی خاص نہیں ہوگا میرے خیال سے۔ آئی ایس ایم سروس پی ایم آئی اگین، اس پہ نظر رکھیے گا، اس کا ہے پوائنٹ تھوڑا سا فور کاسٹ جو ڈیٹا بتایا ہوا ہے وہ زیادہ ہے اوپر والے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیم امپیکٹڈ بھی ہے اور ہائی امپیکٹڈ بھی نیوزز ہے، لو امپیکٹڈ بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آگے جائیں تو آگے کرنسی پیئر پہ بھی ایسا ہی ہے، بٹ بہت زیادہ ولیٹائل رہے گا پورا ویک۔ 5 اکتوبر کا اگر آپ دیکھیں تو 5 اکتوبر کو بہت زیادہ ہائی ولیٹائلٹی ہو سکتی ہے مارکیٹ میں۔ یہ 2-3 ڈیٹاز ہیں جو کہ انٹل جوبلیس کلیم ہے، جوبلیس کلیم 4 ویک ایوریج ہے جو کہ مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ کیٹ کے ریلیٹڈ بھی نیوز ہیں۔ تو اگین ہم گولڈ پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو گولڈ کی طرف جاتے ہیں۔ 6 اکتوبر کو جو ڈیٹاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ولیٹائلٹی رہے گی اس مارکیٹ میں، یعنی اینڈ آف دی ویک فرائیڈے والے دن ایک تو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ این ایف پی ہے، کیونکہ فرسٹ فرائیڈے ہے اس منتھ کا، اکتوبر کا، تو اس دن این ایف پی آپ کو پتہ ہے ہر منتھ
فرسٹ فرائیڈے کو NFP ہوتی ہے وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی ڈیٹاز بھی ہیں، تو بہت زیادہ وولیٹائلٹی ہوگی مارکیٹ میں، یہ ذرا نظر رکھیے گا۔ انمپلائمنٹ ریٹ، دوسرا مینوفیکچرنگ پیرلز، اور یہ لو اینڈ ہائی امپیکٹڈ نیوزز ہیں، اس کے ساتھ NFP ہے، اور باقی بھی نیچے جو ہے لو امپیکٹ اینڈ ہائی امپیکٹڈ نیوزز ہیں، تو بہت زیادہ وولیٹائل رہے گا یہ ویک۔ تو یہ ہمارا ہو گیا فنڈامنٹلی، اس کو ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیلی فور کاسٹ پہ بھی آگاہ کریں، ڈیلی کے فور کاسٹ میں ڈسکس کریں۔ تو اب چلتے ہیں ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ میرے پاس جو چارٹ اوپن ہے وہ ڈے 1 کا چارٹ اوپن ہے، ہم ڈیلی کے کینڈلز کو انالائز کریں گے، پھر آگے ہم H4 اور H1 بھی دیکھیں گے۔ ڈیلی کی کینڈلز کے حساب سے دیکھیں تو میں نے ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ لیولز ہے، ہمیں یہاں سے بائنگ کی بہت ہی بیسٹ اپرچونٹی مل سکتی ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہمارا جو لیولز تھا وہ یہ والا تھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیول تھا، یہاں سے ہم 1880-82 یہاں سے 2 بار مارکیٹ نے ریٹیسٹ کیا تھا اپ سائڈ، بہت اچھی بائنگ ہمیں ملی تھی اس لیول سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بار مارکیٹ نے بریک آؤٹ کر لیا ڈاؤن سائڈ، اور فل ہی یعنی کوئی ریٹیسٹمنٹ کا بھی چانس ہمیں یہاں سے نہیں ملا 80 کے اوپر کہ دوبارہ 90 یا 1900 لگاتی ہے اگین ڈاؤن آتی، یہاں سے مارکیٹ جیسے پہلے ریٹیسٹمنٹ کے لیے اب گئی تھی، دوبارہ یہاں سے ریٹیسٹمنٹ نہیں لی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چینل ڈرا کر کے بتاتا ہوں کہ مارکیٹ ایک پراپر ایک چینل کو اس ٹائم فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چینل کا اگر آپ غور کریں، یہ اس لیول کا اگر آپ غور کریں تو اس نے 2-3 بار ریٹیسٹ کیا ہے مارکیٹ نے، ٹھیک ہے، یہاں سے مارکیٹ نے گرنا سٹارٹ کیا تھا، اینڈ اس لیول سے آگے دوبارہ مارکیٹ نے ریٹیسٹ کیا چینل، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ریٹیسٹنگ کی ہے، دوبارہ مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے، اینڈ یہاں سے دوبارہ پھر ریٹیسٹ کیا، پھر مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے، پھر ریٹیسٹ کیا، 1 2 3، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ 2-3 بار مارکیٹ نے اس چینل کو ریٹیسٹ کیا۔ اب اگین مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن آ گئی، تو اب یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس چینل کو ایک بار اور ریٹیسٹ شاید ایسے کر کے کر جائے مارکیٹ، اینڈ اگین ڈاؤن اس لیول سے، یہ جو لیول ہے تو اس لیول سے ہمیں بائنگ اپرچونٹی بہت اچھی مل سکتی ہے۔ وہ ایسے ایک اگر مارکیٹ 1800 کے رینج میں آ جاتی ہے، 1810 12 15 یا 1820 کے رینج، ٹھیک ہے، 1800 سے ڈاؤن فی الحال مجھے یہ ایریا بریک کرنا ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو کہ مشکل لگتا ہے، کوئی ایسا ہمیں ریزن نظر نہیں آ رہا فنڈامنٹلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی کہ مارکیٹ 1800 کے ڈاؤن آ جائے۔ بہرحال مارکیٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور دیکھیں گے اگر کوئی ایسا کوئی ڈیٹا آیا یا کوئی نیوز آئی، بہرحال اگر آ بھی گئی تو مارکیٹ سسٹین نہیں ہوگی میرے حساب سے، میرا جو جتنا ایکسپیرینس ہے ٹریڈنگ کی مارکیٹ میں، تو فوریکس کی مارکیٹ میں میرے حساب سے اس کے نیچے اگر کوئی ایک آدھ وک بنا کر بھی آ گئی تو اگین اپ ہی ہوگی، لیکن زیادہ چانسز نہیں 1800 کے نیچے آنے کے۔ ہاں یہ والا ایریا ریٹیسٹ کر سکتی ہے، یہ جو میں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے، اس ایریا میں مارکیٹ آ کر تھوڑا سا سسٹینڈ کر سکتی ہے، اگین بائی گئی بھی تو ایک بار ریٹیسٹ ضرور لے گی، ٹھیک ہے، بائنگ میں جلد بازی نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے گا۔ مارکیٹ جب بھی ایک ٹرینڈ کو جیسے اب اوپر سے گر رہی تھی اس لیول سے، ٹھیک ہے، تو مارکیٹ ایک بار ریٹیسٹ کیا، 2 بار، 3-4 بار مارکیٹ نے ریٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے، اب بھی اگر اوپر جاتی ہے تو 1-2-3 بار یہاں سے صرف ریٹیسٹ کریں گی، تو ریٹیسٹنگ پوائنٹ سے ہم نے اٹھانا ہے پروفٹ، ٹھیک ہے، یا ٹریڈ انٹری لینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اچھا ہے، اکاؤنٹ بڑا ہے، اگر آپ فریش بائنگ کر رہے ہیں ابھی، تو یہ بیسٹ لیول ہے آپ کے لیے بائنگ کا۔ اگر بڑا اکاؤنٹ ہے تو آپ 1830 کے اب بھی 1830 کا بھی ایک لیولز ہے، وہاں سے بائنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر سمال اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا آپ بڑا اکاؤنٹ ہے، اگین آپ کی اتنے گنجائش ہے کہ 1800 اور اس سے نیچے بھی آئے، آپ کا اکاؤنٹ سیف زون میں ہو، آپ منی مینجمنٹ کے ساتھ اگر بائنگ کر رہے ہیں، تو آپ پھر 1830 1810 1817 80 لاسٹ اس لیول سے بائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ تر چانسز لگ رہے ہیں وہ 1800 کے نیچے نہیں لگ رہے، بالفرض مارکیٹ آ بھی گئی، میرے حساب سے مارکیٹ وہاں سسٹین نہیں کرے گی، اگین اپ ہی جائے گی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو لیول بتایا، مارکیٹ پراپر چینل کو فالو کر رہی ہے،
پاسبل ہے کہ ایک بار یہ چینل دیکھیں نا، مارکیٹ جتنا بھی ڈاؤن آئے گی نا، پھر چینل کو ریٹیسٹنگ جیسے بھی کرے گی تو مارکیٹ زیادہ نیچے آئے گی. پہلے مارکیٹ نے جو ریٹیسٹ کیا تھا وہ یہ لیول تھا مارکیٹ کا، ٹھیک ہے، 1900 کا لیول، یہ 1900 سے اب تھا. سوری میں آپ کو اس کے حساب سے بتا دیتا ہوں. اگر میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں 1 سیکنڈ. یہ دیکھیں پہلے جب مارکیٹ نے ریٹیسٹ کیا تھا یہ لیول تھا، دوبارہ جب ریٹیسٹ کیا یہ لیول تھا، سوری یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ریٹیسٹ کیا وہ دیکھیں سیم تقریباً یہی لیول تھا. یہ لگا لیں. اب جو ریٹیسٹ کرے گی فار ایگزامپل یہ اس لیول پہ بھی جا سکتی ہے، 1880 کا لیول جو ہے وہ ایک ریٹیسٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ایریا مارکیٹ ریٹیسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ H4 میں مارکیٹ کیسے موومنٹ کر رہی ہے. H4 کے ذرا کینڈل سٹک دیکھتے ہیں. تو H4 کی اگر بات کریں تو H4 میں تو کچھ ایسا نیچے کوئی خاص لیول ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر 1850 کے اپ اگر کل سسٹین کر جاتی ہے مارکیٹ، فار ایگزامپل 54-55 تو خیر ریٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، مار سکتی ہے، لیکن 60 کے اپ ہو جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کے زیادہ تر چانسز بن جائیں گے کہ سپورٹ ریزسٹنس کچھ ٹائم کے لیے یہ بنائیں. ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ سپورٹ ریزسٹنس مارکیٹ اس لیول کو بنا سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں، یہ لیول ہے دیکھیں یہاں پر. اگر دیکھیں تو H4 کی آپ کو ایک کینڈل یہ نظر آئے گی، ایک یہ تو 5-6 کینڈلیں ہمیں H4 کی نظر آ سکتی ہیں. تو مارکیٹ اس یہاں پر اس کو ویک بنا کے اس کو 1850-52 کے ایریے کو سپورٹ بنا کے اینڈ ریزسٹنس 1878-1880 کو ریزسٹنس بنا کے، تو مارکیٹ اس لیول میں تھوڑا بہت پاسبل ہے کہ مارکیٹ ایسے ایسے موو کرے. ٹھیک ہے. ایک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ایک سینیریو یہ بن سکتا ہے، وہ بھی اگر کل H1 کی 1-2 کینڈلیں یا H4 کی کم از کم ایک کینڈل ہمیں 1860 کے قریب کوئی کلوزنگ ہوتی ہوئی نظر آئے تو ہی یہ سین بن سکتا ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ ایک دم اب جائے گی. خیر فنڈامنٹل کافی نیوزز ہیں، اور ڈیٹا دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا شو کرواتا ہے، تو وہ اس حساب سے مارکیٹ تو فنڈامنٹلی کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنیکلی موومنٹ کی. تو 1880 کا جو لیول ہے یہ والا، یہ بہت بیسٹ ایک لیول ہے سیل کا. جب تک مارکیٹ 1880 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو ہم یہاں سے اچھی انٹری اپنی لے سکتے ہیں، سیل انٹری ہم اچھی لے سکتے ہیں 1880 کے نیچے. یہ والا ایریا جو ہے مارکیٹ ہے، مارکیٹ میرے خیال سے ہو سکتا ہے اگر اب جاتی ہے اس لیول سے جاتی ہے تو اس کو ریٹیسٹ کرتے کرتے دوبارہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ بنا سکتی ہے. اس ایک ایریے کو بہت ہی امپورٹنٹ کہا جاتا ہے. اس کی مین ریزن ہے کہ ماضی میں یہ 1880 ایک میجر سپورٹ ہوا کرتی تھی. اب مارکیٹ نے دوبارہ دیکھیں 1860-62 سے دوبارہ اب گئی ہے اس کو ریٹیسٹ کرنے، پھر اب گئی ہے. ٹھیک ہے. اب مارکیٹ دوبارہ ڈاؤن ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اگر اس کے اب سسٹین کرنے لگ جائے 58-62 کے نیچے، پھر ریٹیسٹنگ کے چانس ہے. ادروائز اگر اپ سسٹین نہیں کرتی تو پھر ڈاؤن 1830 اور 1810-12 کا ہمارا جو لیولز ہے وہی ہوگا. پھر اس کے وہاں سے ہم بائنگ دیکھیں گے مارکیٹ کو. تو یہ H1 اور Day 1 اور H4 کے انالائسز ہم نے کی ہے گولڈ کے اوپر. تو دیکھتے ہیں مارکیٹ ہے کیا کرتی ہے. H1 میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. H1 میں بھی اگر دیکھیں تو تھوڑا سا اس نے 2-3 کینڈلیں یہاں پر کلوز کیے ہیں 1847-46-42 تک ایک ایریا بند رہی ہے ماضی میں بھی. اس کو بھی مارکیٹ تھوڑا سپورٹ لے کے اینڈ اگین وہی والا جو 1880 کی ریزسٹنس بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں اس کو تھوڑا اگر آپ کو لوگوں کو ذرا واضح کر کے بتاؤں، جو یہ ایریا ہے ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ مارکیٹ ایسا بیہیو بھی کر سکتی ہے ٹیکنیکلی. اگر آج H1 میں جیسے اس نے 2-3 کینڈلیں کلوز کی، اگر یہیں پہ سسٹین کرنے لگ جاتی ہے تھوڑا سا اب جا کے پھر اس پھر اب ریٹیسٹ کرتے کرتے مارکیٹ یہ ایریا لگا سکتی ہے 1880 والا ایریا.
تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے ایریاز اور اس سارے لیولز آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اگین میں رپیٹ کروا دیتا ہوں آپ لوگوں کو, 1810-12 کے لیول ہمیں ملتا ہے 1800 کے قریب قریب, تو بیسٹ بائنگ اپرچونٹی ہوگی ہمارے لیے اگر مارکیٹ آ جاتی ہے وہاں تک. 1800 کے نیچے ادروائز اس ٹائم کوئی ہمیں ایسا ریزن نظر نہیں آ رہا. بہرحال اگر مارکیٹ 1800 کے نیچے گئی بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر سسٹین کر پائے گی. دوسرا, اگر یہاں سے اب جاتی ہے تو 1880 کے نیچے ہم سیلنگ پوزیشن میں بیٹھیں گے جب تک 80 کے اوپر نہیں جاتی, 1885 ایس ایل کے ساتھ. تو 1880 کے اس ٹائم ہمارے پاس بیسٹ لیولز ہے جو ہمیں سیل کی انٹری پرووائڈ کر سکتا ہے. یہاں سے ہم سیل لے سکتے ہیں, کیونکہ اس کی مین ریزن یہ کہ پیچھے آپ دیکھیں یہ پورا زبردست ایک سینیریو بن سکتا ہے سیل کی ٹریڈ کا. تو ہم یہاں سے دوبارہ اگر ہمیں ملتی ہے تو ایک بار اس نے یہ ریٹیسٹ مار دیا, یہاں پر مار دیا, اگر دوبارہ اس لیول سے مارتی ہے تو یہاں سے سمال ایس ایل کے ساتھ اس لیول پہ ہم ایس ایل یوز کر کے اس لیول پہ تو ہم ایک اچھی انٹری یہاں سے لے سکتے ہیں. تو اگر اب دیکھیں سپورٹ اس کو بناتی ہے, اگر اس کو بریک کرتی ہے تو 1830 بریک کرتی ہے تو 1808, 10, 12 یہ لیولز ہوں گے. تو اس لیول سے ہم بائی کریں گے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سپورٹ لیول بھی رکھ لیے. نیچے اگر جاتی ہے تو بائنگ ہم نے کہاں سے کرنی ہے, اگر اب جاتی ہے تو سیلنگ کہاں سے کرنی ہے. سیلنگ کے لیے یہ مائنڈ میں رکھیے گا 1880 کا بہت ہی امپورٹنٹ لیول ہے, تو یہاں سے ہم سیل کرتے ہیں. اگر ایک بات یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا, اگر مارکیٹ کافی یہاں پر آ کر کافی ٹائم سسٹین کر کے اپ سائڈ نکلتی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہاں پر ایس ایل یوز کرنے, دوبارہ ریٹیسٹ لیتی ہے تو پھر بائنگ کرنی ہے 80 کے اپ سے, ٹھیک ہے, پھر مارکیٹ اوپر کو جا سکتی ہے. یہ بھی ایک مائنڈ میں رکھیے گا. مارکیٹ نے جدھر جانا ہے ہم نے ساتھ رہنا ہے. مارکیٹ ایس ایل یوز کرنا ہے, چاہے آپ کے اپوزٹ جائے آپ لوگوں نے ایس ایل یوز کرنا ہے. تو ایس ایل ایک بار ہٹ کروا کے تو مارکیٹ سے بندہ اگین ریکوری کر سکتا ہے. بغیر ایس ایل کے اگر آپ کی ٹریڈ ہوگی آپ نیکسٹ نیو انٹری بھی نہیں لے سکیں گے, اور آپ کی ٹریڈ پھنسی ہوئی رہے گی, جس سے آپ کو ٹینشن بھی ہوگی اور اکاؤنٹ خطرے میں ہوگا. تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ اپنی ٹریڈ جو ہے ایس ایل کے ساتھ کیا کریں. اس کے لیے انشاءاللہ میں ایک کمپلیٹ ٹیوٹوریل بناؤں گا بگنرز کے لیے کہ مارکیٹ میں ٹریڈ کیسے کریں, $100 کے اکاؤنٹ پہ کس طرح منی مینجمنٹ ہم نے کرنی ہے, یا 500 کے اکاؤنٹ پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے, یا $1000 کے اکاؤنٹ پہ. تو اس کے لیے ایک پراپر میں منی مینجمنٹ کا پورا ایک ٹیوٹوریل آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا آنے والے وقتوں میں. تو ابھی کے لیے فی الحال یہ جو میں نے لیول بتائے اس کو فالو کریں. آئی ہوپ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام ٹریڈرز کو اچھا پرافٹ دے اس ویک پہ. جو یہ ویک آ رہا ہے ہائی وولیٹائل ہوگا, مارکیٹ میں سمال ایس ایل کے ساتھ کام کریں, میرا یہی مشورہ ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جو لوگ نیو ہیں ریکویسٹ ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں, یہ چینل بھی نیو ہے, آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں مزید محنت بھی کروں گا آپ لوگوں کے لیے, اور آپ کو لوگوں کے لیے مزید انفارمیٹڈ والی ویڈیوز لے کر آؤں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.